تقال الأسرار العظام به در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر میں۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، پھر بھی اسے بے تحاشا پیار آتا ہے جب تم اسے اپنی داستاں سناتے ہو۔ تمہاری عرش تک جاتی آواز اسے بے حد پسند ہے، وہ بہت غور سے سنتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب سے پہلے اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو۔ کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے، اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک پہنچ جاتی ہے تو کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہے تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا لاڈلا بننے کی جستجو ہو یا دعا قبول ہونے کی تڑپ دل میں موجود ہو تو تہجد میں کھڑے ہونے کے لیے یہ سرد راتیں اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے نا تو وضو کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں تب نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی بھی صدا خالی نہیں جائے گی،
ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے، اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب کچھ بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ ساری بات تو توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرواتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر اللہ دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہے۔ اگر وہ مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا، عین ممکن ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو ڈالتا ہے دل میں خیال، بنا مقصد کے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو ان راستوں سے جو ان پر چلا رہا ہے؟ آخر اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ راستے اس کی مرضی کے ہو سکتے ہیں، لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہوگی۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ مناؤ اسے، ابھی بھی نصیب میں کن کی امید کہیں باقی ہے۔ تو پھر کیوں ہمت ہار گئے ہو؟ جو تھک جائے تمہارا وجود اس کو بتاؤ بس اب آگے معجزوں کا پہرا ہے۔ تو پھر کیوں ہے تمہارا دل نا امید؟ اسے بتاؤ۔ کن تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ جو ٹوٹے تمہارا صبر پھر بھی تو اسے بتاؤ کہ اب اللہ کی مدد تو بس قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، تمہارے دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے
اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں لینی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں نا، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، جتنا مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کا غلط انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آ جاتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو کبھی بھی بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے ہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالح پر ہونے ہیں، لوگوں کی تیار کردہ مردوم شماری رجسٹروں پر نہیں کہ کس کو جنت میں رکھا جائے اور کس کو جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ لوٹائے جائیں۔ تھام لے اللہ کے دروازوں کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائیں۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے،
اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر وہ ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھ لیتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڑ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہیں مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے۔ جب کبھی بھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پر اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شاہرگ کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہرگ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا۔ کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اور اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا ہے، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا ہے کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہے، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے۔
جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے، ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی کا ہونا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی ہی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور تم بس ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سب سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے، تو پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتے ہو؟ تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی وہ تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کو ہونے کے ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، لیکن جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو
کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کے کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر تو انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان کسی کے پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جاتا۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ مستقل رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آ رہی ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ نے یہی لکھا ہو۔ تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی و بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔
کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمانا جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پر کہ تم اس پر یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے، وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنے خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہے، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے، تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی، ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا، وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔
جب اللہ کن کہتا ہے نا تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گر گرانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس کے دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکلات سے خیر نہیں نکالے گا؟ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات کو بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بس یہی بتایا ہے کہ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب آپ کو آزمائش سے نکلنے کا کہیں سے بھی راستہ نہ ملے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ فوراً صدقہ کریں۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں تو وہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف ہزاروں روپے سے نہیں ہوتا، صدقہ نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دیا ہے وہی آپ کا صدقہ ہے، پھر وہ روپے ہوں، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو،
یا چند میٹھے بول ہوں۔ اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھیں، کیونکہ دینے والے کبھی خالی نہیں رہتے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور دے کر کبھی جتلاتے نہیں ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر روز سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔